عبور کر لیا ہے اور اب وہ اس جدید ٹیکنالوجی جس کو ہارپ کا نام دیا گیا ہے کی مدد سے ایسا کرنے پر بھی قادر ہو چکا ہے۔ اس ٹیکنالوجی جس کا مرکز امریکی ریاست الاسکا ہے سے 200 کلومیٹر دوری پر واقع ہے، جہاں کبھی امریکی ایئر فورس کا اڈا ہوا کرتا تھا، پر دنیا کے سب سے بڑے براڈ کاسٹنگ سسٹم کی بنیاد رکھ دی گئی۔ لیکن اس کے مقاصد میں اس ریڈیو اسٹیشن سے پروگرام نشر کرنا نہیں، بلکہ اس کے ذریعے موسموں پر کنٹرول حاصل کرنا تھا، جس کی تکمیل کے لیے امریکی ایئر فورس، نیوی، یونیورسٹی آف الاسکا اور ڈیفنس ایڈوانس ریسرچ ایجنسی نے اپنی خدمات اور وسائل پیش کیے۔ اس مقصد کے لیے 180 بڑے بڑے ٹاور لگائے گئے، جن کی بلندی 72 فٹ ہے۔ ان ٹاورز کو اس طرح باہم جوڑ دیا گیا جو کہ ایک بہت ہی بڑے اینٹینا کا کام دیتے ہیں اور فضا میں موجود ٹنوں کے حساب سے انرجی کو VFM لہروں کے ذریعے کنٹرول کرتے ہیں، جبکہ دستیاب معلومات کے مطابق ہارپ کی مدد سے 36 ملین واٹس ہائی فریکوینسی کو خلا میں بھیجا جاتا ہے اور اس انرجی کو 72,000 ریڈیو اسٹیشن کی طاقت کے برابر تسلیم کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس انرجی کو خلا میں ایک خاص مقام پر بھیجا جاتا ہے۔ جبکہ واقفان حال کا کہنا ہے کہ ہارپ کا اصل مقصد موسموں کو کنٹرول کرنا ہے، جس کی مدد سے امریکہ دنیا کے کسی بھی ملک کے موسم کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے پر قادر ہو چکا ہے۔ اگرچہ اس فکر سے اختلاف کرنے والے طبقات بھی کئی ایک ہیں، جن کا دعویٰ ہے کہ یہ سب کچھ مبالغہ آرائی پر مشتمل ہے اور ایسا کرنا شاید کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکے گا۔ البتہ اس کی مدد سے موسموں میں کسی حد تک ہلچل پیدا کی جا سکتی ہے۔ محترم ناظرین گرامی، تاریخی حوالوں کے مطابق اس ٹیکنالوجی کا خیال سب سے پہلے ایک امریکی سائنسدان نکلس ٹیسلا کے شیطانی دماغ میں پیدا ہوا، جو کہ قریب ایک صدی قبل اس پر کام شروع کر چکا تھا، اور اس نے اس کا نام ہارپ رکھتے ہوئے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس کی مدد سے دنیا کے موسموں پر کنٹرول حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ ایک ایسا نظریہ ہے جس کی تکمیل کے بعد پوری دنیا پر حکومت کرنے کے امریکی خواب کو تعبیر دی جا سکتی ہے۔ گویا اس ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے امریکہ میں 100 سال پہلے ہی کام شروع ہو چکا تھا، اور پھر ہم نے 2013 میں باخبر حلقوں اور میڈیا میں یہ شور سنا کہ امریکہ پاکستان کی سرزمین کو اپنی ہارپ ٹیکنالوجی کی مدد سے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ یہی نہیں بلکہ یہ گونج بھی اب تاریخ کا حصہ بن چکی ہے کہ پوری اسلامی دنیا اس ٹیکنالوجی کی زد میں آ چکی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ خبریں بھی گردش کرتی رہیں کہ اس کی وجہ سے خود امریکہ بھی بہت سی مشکلات کا شکار ہو رہا ہے۔ نکلس ٹیسلا کا پیش کردہ نظریہ جو کہ 1915 میں سامنے آیا تھا اور پھر اس کے بعد پینٹاگون نے اس کو عملی شکل دینے کے لیے اپنے علمی و مالی وسائل استعمال کیے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر بیان کردہ باتوں کو سچ تسلیم کر لیا جائے تو یہ اس قدر خوفناک ہو سکتی ہے کہ ایٹم بم اس کے سامنے محض ایک پٹاخے کی صورت اختیار کر جائے۔ اس کے ذریعے دنیا میں کہیں بھی کسی بھی وقت موسموں کو شدت دے کر وہاں کے حالات کو نہ صرف انسانی برداشت سے باہر کیا جا سکتا ہے بلکہ اس کی مدد سے زلزلے اور سمندری طوفان بھی لائے جا سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ہماری دعا ہے کہ خدا پاکستان کو ہر آفت سے محفوظ رکھے، لیکن ایک روسی سائنسدان کی تحقیق کے مطابق اس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس ٹیکنالوجی کو 2012 میں پاکستان کے شمالی علاقوں میں استعمال کیا گیا، جہاں پر دریاؤں کا منہ زور پانی کراچی کے سمندر کی طرف رواں دواں ہو گیا، اور اس روسی سائنسدان کے مطابق یہ ٹیکنالوجی اتنی طاقتور ہے کہ اس کی مدد سے پورے پاکستان کو خاک میں بدہن ڈبویا جا سکتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اگرچہ یہ ایک اتفاق بھی ہو سکتا ہے، لیکن بعض دانشوروں کے مطابق پاکستان میں گزشتہ کئی سالوں سے جو سیلاب آ رہے ہیں اس کے پیچھے بھی یہی نامراد ٹیکنالوجی ہے، اور اس کے لیے یہ دلیل دی جاتی ہے کہ اس آبی تباہی کے بعد امریکہ نے اپنے 1000 ماہرین کو امدادی کاموں کے بہانے پاکستان بھیجا، لیکن بعد میں وکی لیکس نے یہ انکشاف کر کے حیران کر دیا کہ یہ دراصل امدادی ٹیم نہیں تھی، بلکہ وہ اپنے مشن کی کامیابی کو دیکھنے کی غرض سے یہاں آئے تھے کہ وہ اس میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں، اور انہی جاسوسوں میں بدنام زمانہ ریمن ڈیوس بھی شامل تھا، جس نے لاہور میں چند پاکستانیوں کو اپنی گاڑی کے نیچے کچل دیا تھا، لیکن بعد ازاں امریکی اثر و رسوخ اسے یہاں سے نکال کر لے گیا۔ ناظرین محترم، ہارپ امریکی محکمہ دفاع کا سب سے متنازع پروگرام ہے، جس کی وجہ سے ہونے والے متوقع نقصانات کو کئی ایک پلیٹ فارم پر زیر بحث لایا جا چکا ہے، بلکہ اپریل 1997 میں خود امریکی وزیر دفاع
विलियम कोहन ने भी अवामी सतह पर इस बात का इकरार किया था कि इसकी मदद से मौसमियाती जाहरियत भी मुमकिन है, यानी हार्प से जल्जले भी शुरू किए जा सकते हैं, जबकि इसी की मदद से समुद्री तूफान लाना भी मुमकिन हो सकता है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आलम इंसानियत को इस दुश्मन टेक्नोलॉजी से महफूज रखे, आमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज से जरूर आगाह रखिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।